وہ ہم اس کا ادراک نہیں کر پا رہے. مگر یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں جو کہ مدد شماری میں ہوئی ہے وہ اسی سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کو اسٹیٹس شماری کے حوالے سے جہاں تک بات ہے یہ بالکل مردم شماری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پراؤڈلی آئی ایم شیئر ود یو کہ الحمدللہ مردم شماری جو ہے جس طریقے سے بھی تاریخ بتا رہے تھے کہا کہ پاکستان کے آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہونی ہے، لیکن پچھلی 2 مرتبہ جو پاکستان میں مردم شماری کرائی گئی، ایک دفعہ 17 سال کے وقفے کے بعد اور ایک دفعہ 19 سال کے وقفے کے بعد. اور ظاہر ہے ایسی طاقتیں جو اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ان کو حقوق ملیں. جب ہماری حکومت بنی، عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس کا صورتحال یہ تھی، ایک غیر معمولی صورتحال تھی کہ ایک دفعہ کی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2017 کے جو مردم شماری کے عبوری نتائج ہیں ان عبوری نتائج کی بنیاد کے اوپر 2018 کا الیکشن کرایا جائے گا، اور یہ ایک دفعہ کی ترمیم تھی. اور اس کے بعد جو ہے ان نتائج کو، جو نتائج کنٹروورشل تھے، جن کے اوپر شدید احتجاج کیا جا رہا تھا ملک کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اضلاع جو ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے ایسے تھے، اور کراچی کے اندر یہ تنقید جو ہے وہ بہت شدید تھی کہ یہ نتائج جو نکلے ہیں مردم شماری کے یہ حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے. غریب طبقے کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ سسٹم ٹوٹے اور چیزیں صحیح نظر پہ آئیں اور مڈل کلاس کے شہر نواب شاہ، آپ کا حیدرآباد یہ ڈیولپ ہو، جہاں پہ وہ